شرمیلا صاحبہ آپ ہی بتا دیں پہلے، اگر ہم آپ سے بات کی شروعات کر پائیں کہ اب یہ تمام معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں ون مین شو آپ نے ہٹایا، آپ ہی کی پی ڈی ایم حکومت نے پہلے ہٹایا، پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر آرڈیننس لا کر آپ نے دوبارہ، آپ کے حریف آپ پہ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نے دوبارہ ون مین شو اسٹیبلش کر دیا بیکاز آپ شاید پچھلے چیف جسٹس کو پریسیڈنس دینا چاہتے تھے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اب تو وہ جو ون مین شو تھا وہ ابھی نئے چیف جسٹس نے ایک انہوں نے پریکٹس جو اگریو ججز تھی ان کو شامل کر کے کی، لیکن کیا یہ معاملات جو کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں یہ لوگ سنیں گے بھی یا نہیں سنیں گے؟ اور اگر نہیں سنتے تو obviously the onus of it is obviously on the PDM گورنمنٹ یا ابھی آپ کی جو حکومت ہے کہ آپ لوگوں نے جب آپ کی وقت کی ضرورت تھی ویسے ویسے آپ لوگ قانون تبدیل کرتے چلے گئے۔ جی بہت شکریہ مونا۔ آئی تھنک یہ جو ایک تاثر جو میرے خیال ہے اپوزیشن مستقل بنائی جا رہی ہے کہ جو بھی ترمیم آتی ہے یا جو بھی آرڈیننس آتا ہے یا جو بھی تبدیلی ہوتی ہے وہ پرسن اسپیسیفک ہوتی ہے۔ لیٹس گیٹ دس آؤٹ آف دا وے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 26ویں ترمیم پہ بھی یہی کہا گیا کہ نہیں جی یہ پرسن اسپیسیفک ہے، ہمیں کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانے ہیں اور اس کوڈ کا چیف جسٹس ہمیں جسٹس فائز عیسیٰ کو بنانا ہے۔ اچھا جی وہ کہانی بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب 26ویں آئینی ترمیم آ گئی، اس میں مولانا صاحب کا بھی انپٹ تھا، اس میں پی ٹی آئی کا بھی انپٹ تھا اور ایک بہت ہی خوش آئند طریقے سے وہ آ گئی۔ اب دیکھیے کانسٹیٹیوشنل بینچز بننے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا میں جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں اس میں تھوڑی تبدیلی آئے گی کہ آئینی معاملات جو ہیں وہ بینچ سنے گا اور جو دیگر سول کرمنل معاملات ہیں وہ باقی ججز سنیں گے، جو سپریم کورٹ کا اوریجنل کام ہے۔ اب لوگوں کو یہ بھام ہے کہ جی کیونکہ جو نئے چیف جسٹس ہیں یا صاحب انہوں نے دو سینئر ججز کو چونکہ سپرسیڈ کیا ہے کیونکہ کمیٹی کا یہ فیصلہ تھا کہ ان کو بنایا جائے، تو کیا اب لوگ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اینڈ دس از لائک فوڈ فار تھاٹ کہ جناب وہ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ وہ جو بینچ بناتے ہیں چیف جسٹس صاحب وہ اس میں بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے؟ اب اس کا جواب تو نہ میں دے سکتی ہوں نہ آپ کے کوئی مہمان دے سکتے ہیں، اس کا جواب تو میرا خیال ہے وقت ہی دے سکے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دس از فوڈ فار تھاٹ۔ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر سپریم کورٹ کا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ججز کو متنازع نہیں بنانا چاہیے، ہر جج قابل احترام ہے۔ میرے لیے، میری جماعت کے لیے یہ تمام ججز انتہائی قابل اور انتہائی ریسپیکٹفل ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ ایک آئینی ترمیم آ چکی ہے، ناؤ دیٹ از دا لا آف دا لینڈ، کہ اب طریقہ کار یہ ہوگا whether they like it or not۔ جو بینچ ہے اس کو بنانے کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ میرا خیال ہے تھوڑا وقت دیں، چیزوں کو سٹریم لائن ہونے دیں، بہتری آئے گی۔